جبرائيل قد أذنت لك. ودخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا عبده يا رسول الله، أتعزن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي، قد أذنت لك. فدخل تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إنه لا أهل بيتي وخاصتي وهامتي ولحمهم لحمي ودمهم دمي، يغلبني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم وموهب لمن أحبهم. إنهم مني وأن منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال له عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا ملهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزهيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبتي هؤلاء للخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل لهم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتعزن لي أن أهبط إلى الأرض لا أكون معهم سادسا؟ فقال له نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل فقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى، يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي، إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا ملهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزهيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أبينا وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الجسار فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه والذين بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نبي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه إذا ولا فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذين بعثني بالحق نبي واصطفاني
بالرسالة نبي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم محمود إلا وفرج الله غما إلا وقشى له ولا تعلبوا حاجة إلى وقزل له حاجة فقال علي عليه السلام إذا وله فزنا وسوئدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسوئدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد. جی جی میں سن چکا ہوں ان کا بیٹا جو ہے وہ کلام پڑھتا ہے. آپ ایک منٹ آپ ان کے بعد آپ بالکل سلام پڑھ دیں. مومنین کے بغیر ہمیں پڑھنا پڑا. جی نہیں ظاہری مومنین نہیں ہے تو فرشتے تو ہیں. آ جائے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے. عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے. جب شام و سحر فاطمہ زہرا تجھے روئے. عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے. درا لیے پہرے پہ ستمگار کھڑا ہے. درا لیے پہرے پہ ستمگار کھڑا ہے. کیسے تیرے لاش پہ سکینہ تجھے روئے. وہ کیسے تیرے لاش پہ سکینہ تجھے روئے. عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے. جس وقت اٹھایا نہ گیا لاشا جواں کا. جس وقت اٹھایا نہ گیا لاشا جواں کا تو شہ اس گھڑی اکبر سے زیادہ تجھے روئے. او شہ اس گھڑی اکبر سے زیادہ تجھے روئے. عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے. عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے. زینب نے کہا شام غریباں میں اے غازی. زینب نے کہا شام غریباں میں اے غازی. بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھے روئے. تو بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھے روئے.
عباس تیرا حق ہے، زمانہ تجھ روئے، سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا، سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا، تو سجاد مصلی پہ ہمیشہ تجھے روئے، تو سجاد مصلی پہ ہمیشہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے، زمانہ تجھے روئے، بن ہاتھوں کے کس طرح تو گھوڑے سے گرا تھا، بن ہاتھوں کے کس طرح تو گھوڑے سے گرا تھا، یہ سن کے بہت اہل مدینہ تجھے روئے، او یہ سن کے بہت اہل مدینہ تجھے روئے، عباس تیرا حق مانا تجھے روئے۔ پر محمد وآل محمد صلوات۔ میں گزارش کروں گا سید مورث صباح صاحب کو سے کہ وہ آخر سلام پیش کریں، پر محمد وآل محمد صلوات۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ دو شعر بی بی زینب کے پردے کے فضائل کے، پھر مصاحب کی چند اشعار کہ کس طرح ہو تیری چادر کا خلاصہ زینب، کس طرح ہو تیری چادر کا خلاصہ زینب، تیرے پردے سے ہے توحید کا پردہ زینب، کس طرح ہو تیری چادر کا خلاصہ زینب، اور تو ہے زہرا تو یہ واجب ہے علی پر بی بی، تو ہے زہرا تو یہ واجب ہے علی پر بی بی، کہ تیرے آنے پہ اٹھے گا تیرا بابا زینب، کس طرح ہو تیری چادر کا خلاصہ زینب، اور جانے کیا بات ہے کعبے میں بھی گر جا کے کیا،
جانے کیا بات ہے کعبے میں بھی گر جا کے کیا میرا سجدہ تیری دہلیز پہ پہنچا زینب کس طرح ہو تیری چادر کا خلاصہ زینب ہوئے اپنے بابا کی زیارت کا جو جی چاہتا تھا اپنے بابا کی زیارت کا جو جی چاہتا تھا دیکھنے آتی تھی عباس کا چہرہ زینب کس طرح ہو تیری چادر کا خلاصہ زینب بر محمد و آل محمد صلوات دو شعر مصائب کے کہ کبھی شیریں کے گئے ملا ہے کبھی یہ راہب کے گئے گیا ہے اور کبھی شجر پہ رسن سے باندھا کبھی صندوق میں رکھا ہے نہ جانے اس کا سفر ہے کیسا نہیں ہے مظلوم کوئی ایسا غریب کا یہ غریب سے ہے جو در بدر ہے اور ہر ریش جس کی لہو میں ڈوبی رگیں بھی سوکھی ہوئی ہے جس کی بھری ہے زلفاں میں خاک آئے کٹے ہیں لب ہوئے جبھی ہے زخمی آیا ہے چہرے سے غم بلا کے وہ جیسے مارا رلا رلا کے غریب کا یہ غریب سے ہے بر محمد و آل محمد صلوات
اور محمد والے محمد صلوات کیے ہیں شمر نے دو قتل، ایک خنجر سے کیے ہیں شمر نے دو قتل، ایک خنجر سے لہو حسین کا پوچھا بہن کی چادر سے کیے ہیں شمر نے ہر غریب زارا وہیں روتے روتے مر جاتا، غریب زارا وہیں روتے روتے مر جاتا، بہن اٹھا کہ نہ لاتی جو لاش اکبر سے کیے ہیں شمر نے ہر کسی نے بالوں سے پکڑا کوئی اٹھا کے چلا، سر حسین کو مارا کسی نے پتھر سے کیے ہیں شمر نے اور اسے اٹھایا ہے بابا کی لاش سے ایسے اسے اٹھایا ہے بابا کی لاش سے ایسے کہ پھر سکینہ سوئی شمر کے ڈر سے کیے ہیں شمر نے اور فقط گلا ہی نہیں شہکا کٹارن میں کٹے ہیں ہاتھ
کے کاند خنجر سے کیے ہیں شمر نے بر محمد و آل محمد صلوات. میں گزارش کروں گا جناب جعفر حسین آبدی سے کہ آ کے سلام پیش کریں پر محمد والے محمد صلوات. صلی علی محمد وآل محمد. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لکھا ہوا تھا میرے کفن پر علی علی، لکھا ہوا تھا میرے کفن پر علی علی، یہ دیکھ کر فرشتوں کے دل جھومنے لگے. لکھا ہوا تھا میرے کفن پر علی علی، یہ دیکھ کر فرشتوں کے دل جھومنے لگے. پھر اس کے بعد اپنے سوالوں کو بھول کر، پھر اس کے بعد اپنے سوالوں کو بھول کر، منکر نکیر میرا کفن چومنے لگے. لکھا ہوا تھا میرے کفن پر علی علی، یہ دیکھ کر فرشتوں کے دل جھومنے لگے. صلوات. حضرت علی اصغر کی شان میں سلام کی چند اشعار. ایک اور بواز بلند نعرے صلوات. کس کو بے دینوں نے مارا، اے زمین کربلا، کس کو بے دینوں نے مارا، اے زمین کربلا، ہے پیغمبر کا دلارا، اے زمین کربلا. لا رہے ہیں شاہ والا اصغر بشیر کو، لا رہے ہیں شاہ والا اصغر بشیر کو، یا کوئی قرآن کا پارا، اے زمین کربلا. کس
طرح کھو دی لحد کیا گزری دل پر شاہ کے کس طرح کھو دی لحد کیا گزری دل پر شاہ کے جب کہ اصغر کو اتارا اے زمین کربلا لو چلی مقتل کو یہ کہتی ہوئی میرا باپ لو چلی مقتل کو یہ کہتی ہوئی میرا باپ مجھ کو اصغر نے پکارا اے زمین کربلا دیکھنا تربت میں اصغر کا ذرا رکھنا خیال دیکھنا تربت میں اصغر کا ذرا رکھنا خیال سارے گھر کا ہے دلارا اے زمین کربلا کس کو بے دینوں نے مارا اے زمین کربلا ہے پیغمبر کا دلارا اے زمین کربلا صلوات پر محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد والے محمد. This series of majlis will conclude tomorrow with tomorrow's majlis, Soyam of Imam Hussain, which will take place at 6 p.m. We'd like to thank today's Tabarruk sponsor, Janab Kamran Bhai and his family. With that, I'd like to invite Khatib Khaima Abbas Allama Nasir Hussain Nasir Gummi to the member to address tonight's gathering for Muhammad Wali Muhammad Salawat. التماس دعا برائے حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بار الہ بانیان کا یہ صفحہ عذاب بچھایا، مومنین کا یہ تمام خرچ اخراجات اور اس پاک اور مقدس مقام پہ چل کے آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. میرے مالک جو بیمار ہیں صدقہ بیمار کربلا کا انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما. بالخصوص سید بھائی جو اس عزا خانے کے بانی ہیں وہ مریض ہیں، میرے مالک ان کو صدقہ بیمار کربلا کا شفائے کامل و عاجل عطا فرما. یاغر بھائی کی والدہ مریض ہیں، میرے ایک دوست ہیں، ان کے بھائی علی ہیں، جتنے بھی مومنین و مومنات
میرے مالک بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ میرے مالک جو بے اولاد ہیں صدقہ بھی آپ کی خالی جھولی کا انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ میرے مالک جو بے روزگار ہیں تیرا خزانہ بہت وسیع ہے، اپنے وسیع خزانے سے انہیں وسیع رزق حلال عطا فرما۔ میرے مالک یہ گھرانہ کریموں کا گھرانہ ہے میرے مالک، اس دروازے پہ اپنا تو اپنا اگر دشمن بھی چل کے آ گیا تو وہ بھی خالی نہیں گیا میرے مالک۔ جو بھی اس پاک دروازے کو کریموں کا دروازہ سمجھتے ہیں میرے مالک ان کی تمام جائز دلی خواہشات پوری فرما۔ یہ بانیان کی طرف سے سورہ فاتحہ کی اپیل ہے سیدہ نسرین فاطمہ اور سید دینش عباس نقوی کے لیے، تو ان کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بآواز محمد صلوات تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ اپنے آپ کو تھوڑا نہ سمجھیں، اس دروازے پر جو بھی چل کے آیا وہ اپنے آپ کو ایک کو لاکھوں کے برابر سمجھے۔ بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ اگر مجمع کثیر ہو تو بڑی دور تک دیکھنا پڑتا ہے، اور اگر مجمع قلیل ہو تو ہر ایک چہرہ انسان کی نظر میں ہوتا ہے، ہر ایک چہرے پر نظر ہوتی ہے۔ تو میرا خیال ہے جتنا لطف آج مجلس کا پڑھنے کا آئے گا شاید اتنا پہلے نہ آیا ہوگا، کیونکہ ظاہری طور پر ہو سکتا ہے کہ ہم چند نمبر ہوں، چند لوگ ہوں، لیکن جو عرش سے اس ذکر میں شامل ہونے کے لیے آئے ہیں وہ بڑی کثیر تعداد میں ہیں۔ اس مجلس کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ آج ہمارے دوست میرے بہت ہی عزیز دوست قبلہ سید فیض عباس صاحب اوہایو سے تشریف لائے ہیں۔ ہم ان کے مشکور ہیں کہ وہ اس بارگاہ میں اتنی دور سے تشریف لائے۔ اس ذکر میں نے بارہا عرض کیا کہ ہر ایک شخص شامل نہیں ہو سکتا۔ اس ذکر میں شامل ہونے کے لیے ذکر کے وارثوں کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر شخص اس ذکر میں شامل نہیں ہو سکتا۔ نہ سننے والا سننے کے لیے آ سکتا ہے، نہ پڑھنے والا پڑھنے کے لیے آ سکتا ہے، جب تک ان کی اجازت نہ ہو۔ حضرت موسیٰ اللہ کے بڑے ہی پیارے نبی، کلیم اللہ کا جنہیں لقب ملا، اور صرف لقب نہیں بلکہ اللہ سے جا کر کوہ طور پر باتیں کیا کرتے، گفتگو کیا کرتے۔ 40 دن کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے اور پیچھے قوم گمراہی کا شکار ہو گئی۔ نبی 40 دن کے لیے کوہ طور پہ گئے، قوم گمراہی کا شکار ہو گئی۔ سامری نے نبی کی غیر موجودگی کے اندر ایک بچڑا بنایا، ایک بچڑا بنایا، اور ایسا بچڑا بنایا جو کہ بولتا تھا۔ توجہ کیجیے گا، ایسا بچڑا بنایا اور جو بولتا تھا، اور بولتا بھی کیا تھا، کوئی عام کلمات نہیں کہتا تھا، بلکہ بچڑا جب بھی بولتا تھا کہتا تھا انا الحق، انا الحق، میں حق ہوں۔
یہی ایک کلمہ ہے جس نے قوم کو گمراہی کا شکار کیا۔ تو بچڑے نے کہنا شروع کر دیا انا الحق انا الحق۔ جب حضرت موسیٰ واپس آئے اور آ کے دیکھا کہ قوم تو بچڑے کی عبادت کرنا شروع ہو گئی ہے، قوم سے پوچھنے کی بجائے سب سے پہلے سامری سے جا کے پوچھا، اور یہ نہیں کہا کہ تو نے یہ بچڑا کیسے بنایا، بلکہ سامری کو کہا کہ تجھے سزا بعد میں ملے گی، پہلے یہ بتا کہ تو نے اس کے اندر روح کیسے پھونکی۔ اس بچڑے نے بولنا کیسے شروع کر دیا، انا الحق کہنا کیسے شروع کر دیا۔ اب سامری نے کیا کہا کہ جب فرعون دریائے نیل کے اندر غرق ہونے والا تھا اور اس کا گھوڑا چل نہیں رہا تھا، تو اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ اے جبرائیل اپنے نوری گھوڑے پر سوار ہو کے اس فرعون کے گھوڑے کے سامنے جا کے تو گھڑ سواری کر، اپنی نسل کے گھوڑے کو دیکھ کے اس کا گھوڑا چلنا شروع ہو جائے گا، اپنے ہم جنس کو دیکھ کے وہ بھی چلنا شروع ہو جائے گا اور غرق ہونے کی طرف جائے گا۔ سامری نے کہا کہ جب جبرائیل اس گھوڑے پر سوار ہو کے اس روئے زمین پر آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ جہاں جہاں وہ گھوڑا قدم رکھتا تھا وہاں کی زمین اوپر اٹھ کر بولتی تھی۔ پہلی روایت، جہاں پر گھوڑا اپنے قدم رکھتا تھا۔ مختصر کروں گا، زیادہ دیر آپ کو زحمت دینا مقصود نہیں، تھوڑے سے فضائل آج میں نے مرتجز کے پڑھنے ہیں جس کے لیے تمہیدیہ گفتگو کرنے لگا ہوں۔ جبرائیل جس گھوڑے پہ سوار ہو کے روئے زمین پر آیا، اس گھوڑے کے قدموں کی دو خصوصیات ہیں۔ پہلی خصوصیت کہ جہاں جہاں اس گھوڑے نے قدم رکھے اس زمین نے حرکت کرنا شروع کر دی، جو کہ زندگی کی علامت ہے۔ دوسری حدیث کہ جہاں جہاں جبرائیل کے گھوڑے کے قدم پڑے وہاں وہاں سبزہ اگنے لگ گیا۔ اب سبزہ اگنا بھی زندگی کی علامت، زمین کا حرکت کرنا بھی زندگی کی علامت۔ اب سامری کہتا ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ زمین حرکت کرنا شروع ہو گئی، وہاں پہ سبزہ اگنا شروع ہو گیا، میں نے وہاں سے ایک مٹھی بھر مٹی اٹھائی اور اس مٹھی بھر مٹی میں سے ایک تھوڑی سی چٹکی میں نے اس کے اندر ڈالی اور اس نے بولنا شروع کر دیا۔ میں نے تھوڑی سی مٹی ڈالی اور اس نے بولنا شروع کر دیا۔ اب میں نے سوال کیا، زمین پر جبرائیل کے پاؤں نہیں پڑے، جبرائیل جس گھوڑے پر سوار تھا اس گھوڑے کے سموں سے، سموں کی یہ خاصیت تھی کہ جہاں جہاں پر وہ گھوڑے کے پاؤں وہ سم لگے وہاں پر زمین حرکت میں آنا شروع ہو گئی، وہاں پر سبزہ اگنا شروع ہو گیا۔ اب میں نے سوال کیا پروردگار کہ اس گھوڑے کے سموں کے اندر یہ خاصیت آئی کیسی؟ تو آواز پروردگار آئی، کیونکہ اس گھوڑے پر جبرائیل سوار تھا، جبرائیل کے سوار ہونے کی خاصیت کی وجہ سے گھوڑے کے سموں کے اندر یہ خاصیت آئی کہ اس نے زمین کے اندر زندگی کے آثار پیدا کر دیے۔ اس نے زمین کے اندر زندگی کے آثار پیدا کر دیے، یعنی سوار کی وجہ سے سواری کے اندر یہ تاثیر آ گئی، سوار کی وجہ سے سواری کے اندر یہ تاثیر آ گئی کہ زندگی کے آثار نمایاں ہونے لگے، زمین حرکت کرنے لگی، سبزہ اگنے لگا۔ اب ایک اور جگہ بھی میں نے دیکھا کہ ایک وقت تھا، عید کا دن تھا، دو شہزادے ہیں، نانا کے پاس چل کے آئے کہ نانا ہر ایک بچہ
اپنی اپنی سواری پہ سوار ہو کے بازار کے اندر جا کے سیر کر رہا ہے، اس وقت نانے نے دیکھ کے کہا کہ وہ اس زمین کے بچے ہیں اور وہ اپنی اپنی سواریوں پر ہیں، تم عرش کے رہنے والے ہو، آؤ میں تمہیں عرشی سواری پر سوار کروں۔ ایک کو دائیں کندھے پر بٹھایا، ایک کو بائیں کندھے پر بٹھایا اور چلنا شروع کیا۔ دونوں شہزادوں نے دیکھ کے کہا کہ نانا نانا وہ سوار بھی ہیں اور سواریاں بھی ہیں، ان سواریوں کی کچھ رکابیں ہیں کہ وہ ان کو جس طرف موڑتے ہیں وہ اس طرف مڑتی چلی جاتی ہیں، ہماری سواری کی رکابیں نہیں۔ تو محمد عربی نے اپنی زلفیں کچھ حسن کے ہاتھ میں دی، کچھ حسین کے ہاتھ میں دی اور دیکھ کے کہا کہ جس طرف موڑو گے رسالت مڑتی جائے گی۔ جس طرف موڑو گے سواری مڑتی جائے گی۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر نے دیکھا اور دیکھ کے کہا کہ یا رسول اللہ، مرکب کتنا خوبصورت ہے، دوسرے لفظوں میں سواری کتنی خوبصورت ہے۔ رسول خدا نے دیکھ کے کہا ابوبکر یہ نہ کہو کہ سواری کتنی خوبصورت ہے، یہ کہو کہ سوار کتنا خوبصورت ہے۔ راکب کتنا خوبصورت ہے، مرکب نہیں، راکب کتنا خوبصورت ہے۔ اب ہمارے دوستان کہتے ہیں، ایک نعرہ لگاتے ہیں، نعرہ خلافت حق چار یار۔ نبی کے یار نے، نبی کے دوست نے نبی کو مرکب کہا، توجہ کیجئے گا، نبی کے دوست نے نبی کو مرکب کہا۔ اب کسی بھی عربی جاننے والے سے جا کے یہ سوال کریں، یہ سیاہ کو سوال بتائے بغیر کہ قبلہ ہمیں یہ بتائیں کہ مرکب کسے کہتے ہیں، مرکب کسے کہتے ہیں، جب آپ جا کے سوال کریں گے تو وہ بلا تعطل کہے گا کہ مرکب گھوڑے کو کہتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، مرکب گھوڑے کو کہتے ہیں۔ تو میں نے سوال کیا، یا رسول اللہ، ابو بکر نے آپ کو مرکب کہا، ابو بکر نے آپ کو مرکب کہا، آپ نے برا نہیں منایا، ایسا کیوں؟ آپ نے اسے ٹوکا کیوں نہیں؟ تو اس وقت رسول خدا نے فرمایا کہ اے ناصر سن کہ ایک دن آئے گا 1400 سال کے بعد جب میرے بیٹے حسین کی سواری کو لوگ دین میں بدعت کہنا شروع کریں گے، اس لیے میں نے مرکب کو برا نہ کہہ کے آنے والے لوگوں کو بتایا ہے کہ سواری کبھی بھی بدعت نہیں ہوا کرتی۔ سواری کبھی بھی بدعت نہیں ہوا کرتی۔ سواری کا تعلق، سواری کی نسبت سوار سے ہوا کرتی ہے۔ اب ایک سواری تھی جبرائیل کی، جس کے قدموں سے زندگی کے آثار نمایاں ہوئے۔ توجہ کیجئے گا، جس کی قدموں سے زندگی کے آثار نمایاں ہوئے۔ اب وہ آثار صرف ایک دفعہ نمایاں ہوئے تھے، وہ ایک مخصوص وقت کے لیے نمایاں ہوئے تھے۔ آج بھی اگر آپ جا کر وہاں اس مقام سے بلکہ ایک چٹکی نہیں، ٹرکوں کے ٹرک مٹی اٹھا کے لے آئیں اور کسی چیز میں ڈالنا شروع کریں تو زندگی کے آثار نمایاں نہیں ہوں گے۔ یہ تھی جبرائیل کی سواری، جس کے قدموں سے، جس کے سموں سے صرف ایک دفعہ زندگی کے آثار نمایاں ہوئے۔ آؤ میں تمہیں ایک سواری دکھاؤں کہ جس کی وجہ سے آج بھی کربلا کی خاک خاک شفا ہے۔ جس کی خاک آج تک خاک شفا ہے۔ 1400 سال گزر جانے کے بعد 3 مربع میل یا 4 مربع میل کربلا کی حدود بتائی جاتی ہے جو میرے مولا حسین نے سرزمین کربلا خریدی، 3 میل یا 4 میل۔ اب اس 3 یا 4 میل کے اندر ہر جگہ پر میرے مولا حسین کا خون شامل نہیں ہے، ہر جگہ پر شامل نہیں ہے۔
صرف ایک مخصوص مقام ہے جہاں پر میرے مولا حسین کا خون اطہر شامل ہے۔ اب کیا یہ خاک کربلا اس میں صرف میرے مولا حسین کا خون ہے؟ آپ اسرے عاشور دیکھیے، حسین کا کمال کیا ہے؟ حسین کا کمال یہ ہے کہ عصر عاشور میدان کربلا کے اندر میرے مولا نے یہ بتایا کہ اگر حسین کی سواری ہو اور وہ وفا کرے تو وہ وفا کے سلسلے میں اس وفا کی وجہ سے اگر اس کا سواری کا خون بھی میدان کربلا کی خاک میں مل جائے تو وہ بھی اس خاک کو کھا کے شفا بنا دیتا ہے۔ وہ خون بھی اسے کھا کے شفا بنا دیتا ہے۔ اور یہ میرے مولا حسین کا کمال ہے کہ جنہوں نے میدان کربلا کے اندر یہ واضح کیا کہ حجت سے وفا کرنے کے لیے انسان ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر شعور پہچان جانور میں بھی آ جائے، اگر جانور بھی پہچان لے تو حسین کی نسبت سے اسے بھی زندگی مل جاتی ہے۔ آپ دیکھیں شہادت مولا امام حسین علیہ السلام کی، روز عاشور شہادت مولا حسین کی، لیکن شبیہ ذوالجناح کی کیوں بنائی جاتی ہے؟ ذوالجناح نے، مرتجز نے حسین کے ساتھ وفا ہی کچھ اس انداز میں کی ہے۔ کربلا کے اندر حسین کے ساتھ اگر گھوڑا وفا کر جائے تو اس کا صلہ یہ ملتا ہے کہ ذکر حسین کا ہوگا اور شبیہ مرتجز پاک کی بنے گی۔ اگر گھوڑا وفا کر جائے، جانور وفا کرے، کربلا کی خاصیت ہے جس نے دنیا والوں کو بتایا کہ کربلا میں کچھ انسان تھے جو تھے تو انسان لیکن حیوان نما تھے۔ انسان تھے اور کثرت تھی انسانوں کی لیکن حیوان نما تھے، اور کچھ حیوان تھے، توجہ کیجئے گا، کچھ کثرت تھی انسانوں کی لیکن حیوان تھے۔ کثرت ہے انسانوں کی کربلا کے اندر، اگر روایات کے مطابق پڑھوں تو 9,000 20,000 30,000 اور زیادہ سے زیادہ روایت 90,000 کی ملتی ہے۔ 90,000 تھی یزیدی فوج، کم از کم 90,000 لوگ ایسے تھے کربلا کے اندر جو دکھتے تو انسان تھے مگر در حقیقت وہ حیوان تھے۔ حسینیت اسی کو کہتے ہیں کہ جو انسانوں میں موجود حیوانوں کو ظاہر کر دے اور حیوانوں میں موجود اعلیٰ ترین نسلوں کو ظاہر کر دے۔ جو حیوانوں میں موجود، اور مرتجز پاک کوئی عام گھوڑا نہیں ہے، مرتجز اس کو کہتے ہیں جسے بطول اپنی چادر میں جو کھلائے۔ مرتجز اسے کہتے ہیں جسے لانے کے لیے خود پیغمبر اعظم تشریف لے کے آئے، جس کا استقبال رسالت کرے، مرتجز اسے کہتے ہیں۔ مرتجز کوئی عام سواری نہیں ہے، اور اگر آپ روایت اٹھا کے دیکھیں 70 کم از کم 70 یزیدی فوج کے افراد کو واصل جہنم کیا ہے میرے مولا حسین کے گھوڑے۔ 70 کم از کم 70 اتنی وفا۔ اسے ذوالجناح کیوں کہا جاتا ہے؟ نام تو اس کا مرتجز ہے، لیکن ذوالجناح کیوں کہا جاتا ہے؟ جب میرے مولا حسین اس ذوالجناح پہ سوار تھے نا، مرتجز پاک پر،
اور میدان کربلا کے اندر دشمنوں نے تیر برسانا شروع کیے. دائیں طرف سے بھی تیر لگے، بائیں طرف سے بھی تیر لگے، اور اتنے تیر لگے کہ جب یہ گھوڑا دوڑتا تھا تو ایسے لگتا تھا جیسے اس کے 2 پر ہوں. ساتویں قدم پہ جا کے گھوڑے کو معلوم ہوا کہ میری زین پہ سوار نہیں ہے. ساتویں قدم پہ ذوالجناح واپس آیا. میرے مولا حسین سے کہا، مولا میری غلطی سے زین سے زمین پہ آئے ہیں یا اپنی مرضی سے آئے؟ میری غلطی سے آئے ہیں یا اپنی مرضی سے آئے ہیں؟ مولا حسین نے دیکھ کے کہا، گھوڑا نہ تیری غلطی ہے اور نہ میری مرضی ہے، یہ نانے کی امت نے مجھے زین سے زمین. حسین اس بادشاہ کو کہتے ہیں، روایات میں ملتا ہے کہ میدان کربلا کے اندر زخموں میں چور ہو کر بھی 32 مقامات پر مشکل کشائی کی ہے میرے مولا حسین نے. جو میدان کربلا میں زخموں سے چور ہو کر بھی نانے کی امت کی مشکل کشائی کرے اسے حسین کہتے ہیں. جب میرے مولا حسین کربلا کی گرم ریت پر آئے نا، اپنی پوری علمی تحقیق سے کہہ رہا ہوں، ہر وقت خدا کی مخلوقات عبادت خدا کے اندر محو ہیں. اللہ نے کچھ فرشتے خلق کیے ہیں جو ہر وقت خدا کی عبادت میں مصروف ہیں. کوئی سجدہ کر رہے ہیں، کوئی رکوع کر رہے ہیں، کوئی سجود کر رہے ہیں. آؤ میں تمہیں کربلا میں ایک ایسا وقت بھی دکھاؤں جب اللہ کے فرشتوں نے عبادت چھوڑ دی. تمام انبیاء، تمام اولیاء، تمام اوصیاء صفوں کے اندر کھڑے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ مولا حسین سجدہ کر رہے ہیں. اس وقت میں، اس ایک وقت کے اندر جب میرے مولا نے سجدہ کیا، وہ ایسا وقت تھا جب اللہ کا سجدہ فقط حسین نے کیا. وہ کیسا سجدہ تھا؟ وہ ایسا سجدہ تھا کہ 7 قدم پر بیٹی کھڑے ہو کے بابا کو پکارتی رہی اور میرے مولا حسین سجدے میں سر رکھ کے اپنے پروردگار کی تسبیح کرتے رہے. کوئی عام سجدہ نہیں. میرے مولا نے ظافر جن سے وعدہ کیا تھا. 2 جملے ظافر جن کے لیے خواہش کا اظہار کیا گیا ہے. ظافر جن میرے مولا کا وہ موالی ہے جسے کلمہ میرے مولا امیر کائنات نے پڑھایا، اور مولا حسین نے وعدہ کیا تھا کہ اگر مجھے نانے کی امت نے آنے دیا تو ظافر میں تیرے بیٹے کی شادی میں ضرور شرکت کروں گا. عصر عاشور جب میرے مولا کربلا کی گرم سرزمین پر اکبر کا لاشا اٹھانے کے بعد، قاسم کے ٹکڑے چننے کے بعد، اون و محمد کا لاشا اٹھانے کے بعد زخمی حالت میں بیٹھے تھے تو ظافر کا بھائی اپنے بھتیجے کی شادی میں شرکت کے لیے جب جا رہا تھا، کربلا سے گزرا. اس نے جب دیکھا تو یہ ایک اپنے ساتھیوں کو دیکھ
دیکھ کے کہتا ہے خدا جانے کوئی اللہ کا نبی ہے، کوئی اللہ کا ولی ہے، کوئی امام ہے، کوئی حجت خدا ہے، خدا جانے اللہ کا کتنا محبوب ہے جو اس سرزمین کربلا پہ اکیلا زخمی حالت میں بیٹھا ہے اور اللہ کی تسبیح۔ یہ نیچے اترا اور آ کے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد کہا کہ آپ اپنا تعارف کرائیے، آپ ہیں کون؟ میرے مولا حسین نے دیکھ کے کہا کہ تو ظافر کے بیٹے کی شادی میں جا رہا ہے نا، تو جا کے اسے ایک پیغام دینا، اسے کہنا کہ کربلا میں حسین نے ایک پیغام دیا ہے کہ اگر مجھے نانے کی امت آنے دیتی تو میں تیرے بیٹے کی شادی پہ ضرور آتا، لیکن میری مجبوری بن گئی ہے کہ میں تیرے بیٹے کی شادی پہ نہیں آ سکتا۔ میدان کربلا میں میرا 18 سال کا اکبر سینے میں برچی لے کے کربلا کی گرم سرزمین پر ظافر کا بھائی جب ظافر کے پاس پہنچا نا تو ظافر ناراض ہوا، کیونکہ یہ جب شادی میں پہنچا تو اس کی حالت بڑی عجیب تھی، گریبان پھٹا ہوا تھا، سر میں خاک ملی ہوئی تھی۔ جب اس حالت میں پہنچا تو ظافر نے دیکھ کے کہا ایک تو آیا دیر سے ہے اور پھر دوسرا اس حالت میں آیا ہے، تو یہ دیکھ کے کہتا ہے ظافر اپنے بیٹے کو سیرے مت پہنا، کربلا کی سرزمین پر حسین اکیلا رہ گیا ہے، حسین کا اکبر سینے میں برچی کھا کے قاسم ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر کربلا کی سرزمین میں خاک شفا بن گیا ہے۔ ماتم حسین مائک ہٹائیں۔ یا سارات الحسین یا شہید و یا مظلوم، سار اللہ یا سارات الحسین یا شہید و یا مظلوم، سار اللہ یا سارات الحسین یا شہید و یا مظلوم، سار اللہ یا سارات الحسین یا شہید و یا مظلوم۔ ہے دھوپ میں تیرا تاشا ہے پڑا یا شہید و یا مظلوم، سار اللہ یا سارات الحسین یا شہید و یا مظلوم۔ ہے دھوپ میں تیرا تاشا ہے پڑا یا شہید و یا مظلوم، سار اللہ
یا سارت الحسین یا شہید یا مظلوم مرتج زینب کے پاس آ گیا یا حسین یا حسین آخری لمحے میں شاہ خدا یا حسین یا حسین آخری لمحے میں شاہ خدا تو بھری آنکھوں سے کیا کہہ دیا یا شہید و یا مظلوم سار اللہ یا سارت الحسین یا شہید و یا مظلوم سار اللہ یا سارت الحسین یا شہید و یا مظلوم تو جدھر ہے اس طرف حق کی راہ یا حسین مل گئی کعبے کو سجدگاہ یا حسین مل گئی کعبے کو سجدگاہ سر جو نیزے پر اٹھا ہے تیرا یا شہید و یا مظلوم سار اللہ یا سارت الحسین یا شہید و یا مظلوم سار اللہ یا سارت الحسین یا شہید و یا مظلوم آئیں گے جس دن امام زمان یا حسین لے کے عباس جری کا نشان یا حسین لے کے عباس جری کا نشان اور لبوں پر ہوگی یہ صدا یا شہید و یا مظلوم سار اللہ یا سارت الحسین یا شہید و یا مظلوم سار اللہ یا سارت الحسین یا شہید و یا مظلوم بے کفن تیرا تن پاک ہے یا حسین خون ہے صحرا کی خاک ہے یا حسین خون ہے صحرا کی خاک ہے دھوپ میں تیرا لاشا ہے پڑا یا شہید و یا مظلوم سار اللہ یا سارت الحسین یا شہید و یا مظلوم سار اللہ یا سارت الحسین یا شہید و یا مظلوم اہل دل یہ سلسلہ نہ رکے یا حسین آنسوؤں کا طوفان نہ تھمے یا حسین آنسوؤں کا طوفان نہ تھمے اشک ہے زخموں کی دے دوا یا شہید و یا مظلوم سار اللہ یا سارت الحسین یا شہید و یا مظلوم مرتج زینب کے پاس آ گیا یا حسین آخری لمحے میں شاہ خدا یا حسین آخری لمحے میں شاہ خدا تو بھری آنکھوں سے کیا کہہ دیا یا شہید و یا مظلوم سار اللہ یا سارت الحسین یا شہید و یا مظلوم ہائے دھوپ میں تیرا لاشا ہے پڑا یا شہید و یا مظلوم سار اللہ یا سارت الحسین یا شہید و یا مظلوم Hussein, 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 Hussein. گلسوم نے زندہ میں کیے ہائے یہ بین ہے میرے بھائی حسین کلثوم نے زندہ میں کیے ہائے یہ بین ہے میرے بھائی حسین ہے میرے بھائی حسین ہے میرے بھائی حسین ہے میرے بھائی حسین ہے میرے بھائی حسین
ہم نے دربار کی بات اب تمہیں دیکھا بھیا، تم نے پوچھا بھی نہیں حال ہمارا بھیا، تم سا مظلوم نہیں ارض و سما کے مابین، اے میرے بھائی حسین، اے میرے بھائی حسین، اے میرے بھائی حسین، سر ہمارا سر بازار کھلا رہتا تھا، دیکھ کر یہ سر عباس جھکا رہتا تھا، جھک کے رہ جاتے تھے کر سکتے نہ تھے شیو نوشین، اے میرے بھائی حسین، 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 سربر نام سب دیکھ کے خوش ہوتے تھے، اب یہ دیکھ کے نیزے پہ بہت روتے تھے، منہ کو بالوں سے چھپائے ہوئے ہم تھے بے چین، میرے بھائی حسین، اے میرے بھائی حسین، اے میرے بھائی حسین، اے میرے بھائی حسین، اے میرے بھائی حسین، کر دیا میں نے فدا آپ پہ اپنا بیٹا، جس کا نام آپ نے قاسم ہی رکھا تھا بھیا، بھول کر اس قوم کہتی تھی فقط ہائے حسین، اے میرے بھائی حسین، اے میرے بھائی حسین، اے میرے بھائی حسین، میں بیاں کیسے کروں حال سکینہ بھیا، تم کو رو رو کے بلاتی ہے حسینہ بھیا، اشک برساتی ہے بس آپ کی وہ نور العین، اے میرے بھائی حسین، 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 ماجد سید کا میں حال لکھوں تو کیسے، اے جری سب کو رلاؤ یہی نوحہ پڑھ کے، پاس زندہ یہ صدا آتی ہے اے بھائی حسین، اے میرے بھائی حسین، اے میرے بھائی حسین، اے میرے بھائی حسین، یا 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 حسین، حسین، یا حسین، یا حسین، حسین، یا حسین، یا حسین، ہائی لا الہ خیر العمل، 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 ہے یہ عبادت بے مثل، ہائی لا الہ خیر العمل، ہائی لا الہ خیر العمل، ہائی لا الہ
خیر العمل ہے یہ عبادت بے مثل ہے یا اللہ خیر العمل ہے یا اللہ خیر العمل ہے یا اللہ خیر العمل ہے یہ عبادت بے مثل ہے یا اللہ خیر العمل ہے یا اللہ خیر العمل ہے یا اللہ خیر العمل ماتم کرو شبیر کا اے اصغر بشیر کا ماتم کرو شبیر کا اے اصغر بشیر کا حسنین کی ہم شیر کا سہارا کی کوئی تصویر کا حسنین کی ہم شیر کا سہارا کی کوئی تصویر کا او جی بھر کے ماتم سب کرو 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 معلوم کیا ہم وہ نہ کر ہے یا اللہ خیر العمل 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 زہرا نے یہ وعدہ کیا ہے جنتی اہل عزا زہرا نے یہ وعدہ کیا ہے جنتی اہل عزا بخشش کے لے جاؤ سنائے ان آنکھ سے آنسو بہا بخشش کے لے جاؤ سنائے ان آنکھ سے آنسو بہا زہرا نے یہ جب کہہ دیا 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 او بخشش میں پھر کیسا خلل ہے یا اللہ خیر العمل 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 سب لٹ گیا شبیر کا کنبہ تیرا کچھ نہ بچا سب لٹ گیا شبیر کا کنبہ تیرا کچھ نہ بچا اکبر نہ قاسم اور بھی زینب کا نا غازی رہا اکبر نہ قاسم اور بھی زینب کا نا غازی رہا جس پر گرا خون جری 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 وہ خاک اپنے رخ پہ مل ہے یا اللہ جب لائش لاش جوان فہموں میں تھا شور فغاں جب لائش لاش جوان فہموں میں تھا شور فغاں زینب کو بے بچا گیا بہنا سے تھا شہر کہا زینب کو بے غشا گیا بہنا سے تھا شہر کہا وہ ہے انتہا تیرا بہن ہے ہے تیرا بہن ہے تیرا بہن ہے تیرا بہن نہ رو بھی زینب سمجھ ہے یا اللہ خیر العمل
حي على خير الأمل حي على خير الأمل حي على خير الأمل حي على خير الأمل حي على یہ آسمان راضی نہیں ہوتی زمین یہ آسمان راضی نہیں ہوتی زمین اصغر کا خون ڈالے گا کوئی جگہ باقی نہیں اصغر کا خون ڈالے گا کوئی جگہ باقی نہیں شبیر پاس ہے ایک حل 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 یہ خون اپنے رخ پہ مل حی علی خیر العمل حی علی خیر العمل حی علی خیر العمل حی علی العمل حي على خير العمل حي على خير العمل یہ آسمان راضی نہیں ہوتی زمین اصغر کا خون ڈالے کہاں کوئی جگہ باقی نہیں اصغر کا خون ڈالے کہاں کوئی جگہ باقی نہیں ایک حل شبیر پاس ہے ایک حل شبیر پاس ہے ایک حل شبیر پاس ہے ایک حل یہ خون اپنے رخ پہ مل حی علی خیر العمل 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 مہر سزائے کربلا جاری رہے گی ہر جگہ مہر سزائے کربلا جاری رہے گی ہر جگہ ہم ہونا ہو باقی مگر باقی ہے یہ فرش عزا ہم ہونا ہو باقی مگر باقی ہے یہ فرش عزا یہ ذکر ہوگا تا ابد 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 رب کہہ چکا روز ازل حی علی خیر العمل حی علی خیر العمل حی علی خیر العمل حی علی خیر العمل MashaAllah. Say. یہ شام غریباں ہے یہ شام غریباں ہے او بن چادر بیوی روتی ہے او خیموں کا تلایا کرتی ہے دیکھا کہ سوال ایک آتا ہے سمجھی کوئی لوٹنے آتا ہے بی بی دی آواز آئی کہ رک جا سوار تو دکھی دل پہ کر
کرتا ہے وار کیوں وہ آنے والا یہ بول اٹھا پہچان میں بابا ہوں تیرا پہچان کے بابا ہوں بی بی گئی خیموں کی جانب بی بی او میرا بابا آیا ہے بیبیوں او کوئی چادر سر تے ڈال دے او میں بابا ہی یہاں بیٹی او میں بابا ہی یہاں بیٹی میرے سینے لگ گھبرا نہیں او رج ماتم کر گھبرا نہیں او رج ماتم کر گھبرا نہیں یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے شام کے بازار کی بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے شام کے بازار کی بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے شام کے بازار کی بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے شام کے بازار کی بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے شام کے بازار کی ساتھ نہ رک جائے یا رب قافلہ سالار کی بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے شام کے بازار کی بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے شام کے بازار کی بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے شام کے بازار کی چین پر بی بی کی چادر شمریے کہتا رہا چین پر بی بی کی چادر شمریے کہتا رہا لوٹ لی دستار میں نے آمد مختار کی بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے شام کے بازار کی بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے شام کے بازار کی بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے شام کے بازار کی ایک منادی شام کی گلیوں میں دیتا ہے صدا ایک منادی شام کی گلیوں میں دیتا ہے صدا رسیوں میں بیٹیاں ہے حیدر کرار کی بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے شام کے بازار کی بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے شام کے بازار کی ظلم سے نیلے ہوئے نیلے سے کالے ہو گئے ظلم سے نیلے ہوئے نیلے سے کالے ہو گئے شام تک رنگت بدل ہی رہی رخسار کی بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے شام کے بازار کی بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے
شام کے بازار کی سانس نہ رک جائے یار قافلہ سالار کی بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے شام کے بازار کی شبیر کی وہ لاڈلی شبیر سینے پہ جو شاخ پلی سینے پہ جو شاخ پلی جس کی آبا بن میں جلی جس کی آبا بن میں جلی منہ پر تماچوں کے نشان ہے زینب ہے شام ہے زینب ہے شام شام غریب آ گئی شام غریب آ گئی عابد کو غیرت کا گئی عابد کو غیرت کا گئی بہرے پہ زینب آ گئی بہرے پہ زینب آ گئی عباس اور اکبر کہاں ہے زینب وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین در محمد وآل محمد بلندر صلوات محمد وآل محمد السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا امیر المومنین السلام علیکم یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین السلام علیکم یا حسن مجتبی السلام علیکم یا ابا عبداللہ جمیع شہداء کربلا واسیران شام السلام علیکم یا مولا یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان عجل اللہ تعالی فرجک وسال اللہ تعالی مخرجک وظہورک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ برحمتك يا ارحم الراحمين آتی بھائی علی اکبر علی اکبر
Haggery.